السلام علیکم فرینڈس، مائی نیم از ساجد مغل اور آج ہم پڑھ رہے ہیں سی شارپ۔ تو پچھلے ٹیوٹوریل میں نے جو ہے نا یہاں پہ شروع ہم نے کیا تھا ارتھمیٹک ہم نے آپریٹر شروع کیا اور ساتھ میں ہم نے ڈیٹا ٹائپ کو ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تھا۔ تو ڈیٹا ٹائپ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سمپلی ایک انٹیجر کا جو ہے نا سمپل ہم نے پروگرام بنائے تھے کچھ۔ تو آج جو ہم اسی کنسیپٹ کو آگے بڑھائیں گے کہ اس کے اندر اور مزید انٹیجر میں کون سی یعنی کس طرح سے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں کس طرح کی اور ٹائپ ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک ہوتا ہے بائٹ ہوتا ہے ایٹ جو ہے نا بیٹ کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ٹھیک ہے، اور اس کی رینج ہے 0 سے لے کر 255 تک، ٹھیک ہے۔ 0 سے لے کر 255 تک کی رینج میں جتنے بھی آپ کے نمبر آئیں گے وہ جو ہے اس کے اندر آپ اسٹور کر سکتے ہو۔ اچھا، اور اس کے بعد سائن بائٹ ہے، یہ بھی 8 بٹ کی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو رینج ہے وہ -127 سے 127 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شارٹ جو ہے وہ 16 بٹس یعنی 2 بائٹ کے برابر ہوتی ہے، اور اس کی رینج ہوتی ہے -32768 سے 32767 تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انسائنڈ شارٹ ہوتا ہے، یہ بھی 16 کے برابر ہی ہوتا ہے، اور اس کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ 0 سے لے کر 65,535 تک ہوتی ہے۔ اور اس طرح انٹ کی میں نے آپ کو یعنی کہ انٹ جو ہے نا 32 بٹ کا ہوتا ہے، یعنی کہ 4 بائٹ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کی لمٹ جو ہے نا یہ اس طرح لاکھوں کروڑوں میں بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح انسائن انٹیجر ہوتا ہے اور لانگ ہوتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں پچھلے ہمارے لیکچر میں، تو میں نے صرف انٹیجر پہ آپ کو کچھ ایگزامپل کروائی تھیں۔ تو آپ اس کو جو ہے نا کہیں پہ آپ کو استعمال کرنا تو آپ اس کی رینج کے حساب سے آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تو آج جو ہے ہم اس کے بعد پڑھنے والے ہیں اپنے ریلیشنل آپریٹرز۔ اب ریلیشنل آپریٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ریلیشنل آپریٹر کا استعمال پروگرامنگ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر سب سے جو پہلا ہمارا ریلیشنل آپریٹر ہوتا ہے وہ ہے ایکولز، ڈبل ایکول کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کچھ لوگ ایکول پڑھتے ہیں لیکن بیسیکلی ہوتا ہے ایکولز ایس کے ساتھ، یعنی کہ ایکولز کا جمع، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے اے ایکولز بی، یہاں جیسے آگے لکھا ہوا اے ایکولز بی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اے ہے اس کے اندر جو ویلیو اسٹور کی ہے اور جو بی میں جو ویلیو اسٹور کی ہے ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کرو کہ وہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ہے، اگر برابر ہے تو ٹرو، اگر نہیں ہے تو فالس ریٹرن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی کا دوسرا آپریٹر ہوتا ہے ناٹ ایکول، ٹھیک ہے۔ ناٹ ایکول کو سائن ہم لگائیں گے تو وہ اس کا الٹا ہو جائے گا، ایکول والے کا جو ایکول والا کام کرے گا وہ اس کے الٹا جو ہوگا وہ ناٹ ایکول والا کام کرے گا۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے۔ اور یہ اس کے بعد جو ہے یہ اینگل یہ گریٹر دین کا ہوتا ہے اور لیس دین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک نمبر ہے، فرض کرو 10، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ 10 سے بڑے لے کے آؤ، اس میں 10 شامل نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ دوسرا ہے جو لیس دین ہے، اس کے اندر ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں کہ 10 فرض کرو نمبر لو جو 10 سے چھوٹے ہیں، اس میں 10 نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، چھوٹے ہوں گے وہ آئیں گے۔ اور نیچے جو ہے نا گریٹر دین آر ایکول ٹو کا آپریٹر ہوتا ہے، اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، مطلب اس میں یہ ہے کہ 10 آر گریٹر دین 10، مطلب اس میں 10 کو بھی شامل کرو اور اس سے بڑے جتنے بھی اس کو شامل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے لیس دین کو نہیں شامل ہوگا اور 10 بھی بلکہ اس کے اندر انکلوڈ ہوگا۔ اور لیس دین آر ایکول ٹو کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ 10 یا اس سے چھوٹے، 100 یا اس سے چھوٹے، یعنی کہ اس کے اندر 100 بھی انکلوڈ ہوگا اور اس سے چھوٹے بھی استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان آپریٹر کا استعمال ہوتا ہے پروگرامنگ کے اندر۔ اور ہم نے جو ارتھمیٹک آپریٹر پڑھے تھے اس کے اندر 2 آپریٹر میں نے ہم پچھلی دفعہ ہم سے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جو ہے رہ گئے تھے وہ آج میں یہاں ڈسکس کروں گا۔ ایک انکریمنٹ تھا اور دوسرا ڈیکریمنٹ آپریٹر تھا۔ تو اس کی ہم سمپل سی آپ کی ایک ایگزامپل بتاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یوزنگ سسٹم، ٹھیک ہے۔ میں ایک پروگرام بنانا چھوٹا سا، اس کو میں سیو کرتا ہوں ایگزامپل 4 کے نام سے .cs، جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو کلاس ہم نے بنا دیا inc میں اس کا نام لکھ دیا انکریمنٹ، ڈیکریمنٹ کے نام سے میں سیو کر رہا ہوں، ایسے فائل بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم بناتے ہیں اسٹیٹک وائڈ مین کا ہمیشہ کیپیٹل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ انٹیجر a از اکول ٹو 20، ٹھیک ہے۔ تو a از اکول ٹو 20، b اینٹ b از اکول ٹو 30۔ اب میں اسی کا آؤٹ پٹ کروانا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ میں لکھتا ہوں console ڈاٹ رائٹ لائن
رائٹ لائن یہاں میں پرنٹ کرواؤں گا اے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے میں اس کو دوبارہ پرنٹ کرواتا ہوں. یہاں پہ میں کمنٹ میں لکھ دیتا ہوں آفٹر انکریمنٹ. آفٹر انکریمنٹ، تو آفٹر انکریمنٹ میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پہ میں ایک آپریٹر لگا دیتا ہوں اے پلس پلس، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو، اے پلس پلس کا مطلب یہ ہے کہ اے از ایکول ٹو اے پلس ون، یعنی کہ جو اے کی جو پرانی ویلیو ہے اس کے اندر اے جو ابھی ہمارا جو نیا اے ویریبل بن رہا ہے اس کے اندر پرانے ویریبل اے کی ویلیو لاؤ اور اس میں پلس ون کر دو. تو اس کو شارٹ کٹ میں ہم لوگ جو ہے وہ اے پلس پلس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے میں نیچے والے کو میں نے کمنٹ کر دیا. تو یہاں میں نے دوبارہ جب اس کو پرنٹ کرواؤں گا تو پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. سمپل اسی طرح جائیں، اس کو پروگرام کو اپنے کو کمپائل کریں، cmd، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے لکھا cd c example cd example، اور ہماری فائل کس نام سے ہے example 4 csc ex4.cs، ٹھیک ہے. میں اس کو بولا کمپائل کرو. وارننگ دے رہا ہے کہ آپ نے ویریبل ایک اسائن کیا لکھا ہوا لیکن اس کو کہیں آپ نے یوز نہیں کیا ہوا. چلو فی الحال اس کو ہم کمنٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم لوگوں نے بعد میں یوز کرنا ہے نا، تو اس کو ایسا کرتے ہیں، اس کو میں نے کمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے. یہ کمپائل ہو گیا. بی از اناسائنڈ بٹ ویلیو از نیور یوزڈ. اچھا جی، تو ہم نے جو ہے نا ایگزامپل 4 کو ہم نے آؤٹ پٹ کروانا، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں، پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ہم پہ افیکٹ آیا ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جو ہے نا اس کے اندر ویلیو دی تھی اے از ایکول ٹو 20، تو اس نے پہلے اے کو 20 آؤٹ پٹ دیا اس والے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے نیچے کہا اس کو اے پلس پلس، یعنی جو ہے اس کے اندر اے کی جو ویلیو ہے اس میں پلس 1 کر دو. تو اس نے کیا کیا، اس کو پلس 1 کر دیا. تو پلس 1 کرنے کے بعد 20 کر دیا. اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو شارٹ اینڈ جو ہم کیز استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی ایسے نہ کریں. اب میں اس کو کمنٹ کر دوں. کمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز پورا کوڈ جو ہے یہ یہاں پہ اس کو ختم کر دے گا، جسے کمپائل اس سے کوئی کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ صرف پروگرامر کو ہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے. میں نے دوبارہ کمپائل کیا، اس کو میں دوبارہ رن کرتا ہوں. اب دیکھیں کوئی اثر نہیں پڑا اس پہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ اے از ایکول ٹو اے پلس 1 کیا یا پھر اے پلس پلس کیا تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے میں یہ چاہ رہا ہوں اسی کو ہم افیکٹ کو دوبارہ دکھاتے ہیں. میں اس کو کمنٹ اٹھا دیتا ہوں. اب یہاں اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے. اب میں یہاں اس کو لکھ دیتا ہوں. اب ہم بی کی ویلیو آؤٹ پٹ کروانا چاہ رہے ہیں، یہاں بی کی ویلیو آؤٹ پٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں ایک لگا دیتا ہوں یعنی کہ آفٹر ڈیکریمنٹ، ٹھیک ہے. اب میں کرتا ہوں بی مائنس مائنس، ٹھیک ہے. یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بی از ایکول ٹو بی مائنس 1. تو یہ ایک ہی، اس سے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ اس کو پرنٹ کرواؤں گا نیچے تو دیکھتا ہوں پھر کیا آتا ہے. میں نے اس کو لکھا بی. اب میرے پاس یہ آنا چاہیے ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ میں کہ پہلے وہ ایکچوئل ان کی 20-30 آنا چاہیے، اس کے بعد 21 اور 29 آنا چاہیے. تو اب میں دیکھتا ہوں اس کو کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. صحیح ہے، کمپائل ہو گیا، یہ لیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہماری ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ تھی، بیس اس نے پہلے پرنٹ کیا، اس کے بعد 30 پرنٹ کیا اس نے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، میں نے یہاں پہ 2 دفعہ لگایا ہوا نا، دونوں کو استعمال میں ایک ساتھ کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے اس کو پہلے اوپر والے کے تھرو اس کو پلس کر دیا، پھر دوبارہ اس نے پلس کر دیا. تو اس لیے یہاں میں 22 نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں
ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس نے اے کی مدد سے اس نے پرنٹ کروایا, اس کو کتنا ہو گیا 20. پھر دوبارہ اس نے بی کو پرنٹ کروایا وہ جو کہ 30 ہے. پھر اس میں انکریمنٹ اس نے اے پہ انکریمنٹ کو اپلائی کیا اے پلس پلس کو, تو یہ 21 ہو گیا. اور بی پہ اس نے ڈیکریمنٹ کو اپلائی کیا بی مائنس مائنس, تو یہ اس طرح سے 29 اس کا پرنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹر جو ہے نا, یہ لوپ کے اندر جب ہم پڑھیں گے آگے وائل لوپ, اس طرح سے فار لوپ, مختلف لوپس وغیرہ جو استعمال ہوں گے, اس کے اندر اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ شارٹ اینڈ کیز ہوتی ہیں یہ آپ کو جب تک آپ کو نہیں آئیں گی تب آپ بہت اس کے لیے پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ سیکھنی پڑیں گی, اس پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آہستہ آہستہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا پہلے سکھاتے جائیں گے. جب آپ کی اسکلز اچھی طرح بلڈ اپ ہو جائیں گی پھر ہم آپ کے سامنے ایڈوانس چیزیں لے کے آئیں گے اور ایڈوانس لیول کی ہم پروگرامنگ کریں گے. تو لیکچرز ہمارے یہ دیکھتے رہیں. اگر کہیں سے کوئی بھی آپ کو ڈیفیکلٹی ہے یا کوئی جو چیز ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن ہم نے اگر کوئی چیز اسکپ کر دی ہے کہ جو ہم نے معمولی سمجھ اگر اسکپ کر دی لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کریں گے فوراً. اور لیکچر کو آپ بار بار دیکھتے رہیں گے تو آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.